ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ تو آئیں حضرات، جس طرح آپ سن رہے تھے کہ نماز کی پابندی کیجئے، اگر نماز چھوڑیں تو یقین کیجئے زندگی کا خاتمہ ہی خاتمہ ہے اور پھر بربادی مقدر بن جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ ذلت اور پستی کا شکار ہیں، ہم لوگ گمراہی پر گامزن نظر آتے ہیں۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم لوگوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آئیں، میں بھٹوی صاحب کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے، کچھ بات تو ہے تیری باتوں میں، کچھ بات تو ہے تیری باتوں میں، جو بات یہاں تک آ پہنچی، ہم دل سے گئے دل تم پہ گیا اور بات کہاں تک جا پہنچی۔ اب آئیں، میں اگلے شہسوار اچھا ٹھیک۔ اب میں اس بزم کے اگلے شہسوار کو دعوت دینے چلا ہوں۔ میری مراد، اگر میں تعارف نہ بھی کرواؤں تو وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میں ان کی آمد سے پہلے ان کی نظر کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے، سنہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے دن کو تتلیاں اسے سجاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے وہ بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میری مراد اس محفل کے عظیم الشان شہسوار قاری شفیق الرحمان صدیقی صاحب ہیں، جو میرے چچا جان بھی ہیں اور میرے ہم نام بھی ہیں۔ میری مراد قاری شفیق الرحمان صدیقی صاحب ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اس اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی پرترنم آواز سے اس محفل کو معطر کریں۔ قاری شفیق الرحمان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، هُوَ سَمَّاكُمُ المسلمين من قبل وفي هذا، من
من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. मुझको तेरे अंदाज़े तिलावत पर ही नाज था, तो आ गया तो सारी महफिल पे छा गया। किताब हुदा में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। क्या आपने देखा नहीं कि जब नज्जाशी के सामने कुरान पढ़ा गया तो फिर क्या हुआ? उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था। किताब हुदा में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। हाँ हाँ, ये कुरान ही था कि जिसने अबू बकर को सिद्दीक बना दिया, जिसने उमर को फारूक बना दिया, जिसने उस्मान को ज़ुन्नुरैन बना दिया, जिसने अली को हैदर कर्रार बना दिया। हज़रात, कुरान ही था कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कारी कुरान पढ़ेगा क़यामत का दिन होगा, कारी से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा, सीढ़ियाँ चढ़ता जा, और जहाँ कुरान ख़त्म हो वहीं तेरी मंजिल होगी। फिर बताएं, मुझे लगता है सबसे ऊपर भी मंजिल उसी की होगी। ये कुरान का मकाम है। तो आएँ, अब मैं अगले मुकर्रिर को दावत देने चला हूँ। मुख्तसर तकरीर के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब इनामुर रहमान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इख्तसार के साथ तकरीर फरमाएँ। कारी इनामुर रहमान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الحمد لله الذي يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء، والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وآله النجباء وأتباعه الكرماء. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي. اسلام وہ پودا نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خونے جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی. اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ. احباب گرامی، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر اور اللہ کے فضل و احسان سے عظمت صحابہ کے حوالے سے 2-3 باتیں کر کے میں آپ احباب سے اجازت چاہوں گا. اور ابتدا ہی میں چیچا وطنی کے رہنے والوں ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے قاری بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے حافظ بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے پروفیسر بن جائے گا. ہاں اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے PhD اسکالر بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے عالم بن جائے گا، مجاہد بن جائے گا، مفسر بن جائے گا. لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے، میرا منہج یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، ہمارا اعلان یہ ہے کہ کوئی بھی شخص محنت کر کے صحابی نہیں بن سکتا ہے. آئیے ذرا توجہ کیجئے. آج صحابہ کرام پر تنقید کی جاتی ہے، صحابہ کرام کو برا بلا کہا جاتا ہے. کوئی بولتا ہے تو صدیق کی صداقت پر بولتا ہے، کوئی بولنے والا سیدنا معاویہ کی سیاست پر بولتا ہے، کوئی بولنے والا میری امی جی عائشہ کے ڈبٹا پر بولتا ہے. حضرات ذیکار اصحاب پیغمبر وہ ہیں جن کے بارے میں کہنا چاہوں گا وہ آغوش نبوت کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، وہ آسمان رسالت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، وہ گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں جن کی خوشبو سے ساری دنیا مہک اٹھی، جن کا تذکرہ اللہ نے اپنی آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن مجید میں کیا. اور کہنے والا کہتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں تاریخ کے اندر اس طرح آیا، تاریخ نے یوں بیان کیا. رب کعبہ کی قسم ہے، میں کہتا ہوں اگر یہ تاریخ میرے نبی کے صحابہ کی تعریف کرتی ہے تو میں اس تاریخ کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں. اگر یہ تاریخ سیدنا صدیق اکبر کو نہیں مانتی ہے، اگر یہ تاریخ فاروق اعظم کو نہیں مانتی ہے، تو میں ایسی تاریخ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں. میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو فاروق اعظم کو نہ مانے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو سیدنا عثمان غنی کو نہ مانے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو سیدنا علی المرتضیٰ کو نہ مانے. رب کائنات کی قسم ہے حضرات ذیکار میرے نبی کے صحابہ کی تعریف تو کائنات کا پروردگار کرتا ہے. کیا صحابہ کی عصمت میں اللہ کا قرآن نہیں ہے؟ حضرات ذیکار صحابہ کی عصمت میں اللہ نے صرف ایک ہی آیت نہیں اتاری، 2 آیات میں ہی نہیں تذکرہ کیا، بلکہ 750 آیات میں کائنات کا پروردگار میرے پیغمبر کے صحابہ کی تعریف کرتا ہے. کیا صحابہ کی عصمت میں اللہ کا قرآن نہیں ہے؟ کیا صحابہ کی عظمت میں نبی پاک کا فرمان
معلوم نہیں ہے کہ صحابہ کی عظمت میں اللہ نے یوں نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ کی عظمت میں اللہ نے یوں نہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کون کون صحابہ، والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، میرے پیغمبر کے یار صحابہ، میرے پیغمبر کے جانثار صحابہ، میرے پیغمبر کے حبدار صحابہ، میرے پیغمبر کے معجزات کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے روزوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نماز تہجد کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے اخلاق کے گواہ صحابہ، قرآن کو پڑھنے والے صحابہ حضرات زیوکار، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی صداقت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے کریکٹر کے گواہ صحابہ، قرآن کو پڑھنے والے صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، قرآن کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ حضرات زیوکار۔ پھر میں کہہ دینا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو اختصار کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اگر میں آج کوئی شخص صحابہ کرام کی تعریف کرنے کی بجائے ان کی گستاخی کرتا ہے اور میں اپنے مرشد مخدوم حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کا روحانی بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس امر کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مگر صحابہ کرام کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہمیں اپنی عزت ابو بکر کی صداقت سے عزیز نہیں ہے، ہمیں اپنا مقام جناب عمر فاروق کی عزت و مقام سے عزیز نہیں ہے۔ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کرام کی عظمت کا چرچا کرتے رہیں گے اور صحابہ کرام کے دشمن کو یہاں سے بھگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات میں کر دینا چاہتا ہوں، اگر وہ صحابہ کی گستاخی کرنے سے باز نہیں آتا تو میں اور میری جماعت بھی صحابہ کی تعریف کرنے سے باز نہیں آ سکتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہم صحابہ 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 کر جائیں گے۔ کھیلنے کودنے والا بچہ بھی بولے گا صحابہ صحابہ صحابہ۔ ان طلباء کے سینوں میں جو قرآن ہے، جب بھی یہ قرآن پڑھیں گے قرآن بولے گا صحابہ صحابہ صحابہ۔ ذرا منکرو دیکھو، آج سارا چیچا وطنی بول رہا ہے صحابہ صحابہ صحابہ۔ فرشتے یہاں پر موجود ہیں، رب پوچھے گا چیچا وطنی گئے ہو، کیا سن کر آئے ہو؟ فرشتے بھی جھوم کر بولیں گے صحابہ صحابہ صحابہ۔ پھر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، میری جان صحابہ، میری الفت صحابہ، میرا اٹھنا بیٹھنا صحابہ، میری صبح و شام صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میرے لیڈر صحابہ، میرے رہنما صحابہ۔ صحابہ کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، ورنہ زباں اپنی بند رکھا کر۔ اگر چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی تو عظمت صحابہ کا جھنڈا بلند رکھا کر، عظمت صحابہ کا جھنڈا بلند رکھا کر۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ یہ تھے محترم جناب انعام الرحمن صاحب، جو کہ آپ کے سامنے بڑے جوشیلے انداز میں خطاب کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر اپنی بزم کے اگلے شہسوار اور مہمان خصوصی کو دعوت دینے چلا ہوں، جو کہ فی الوقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکال کر اور ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ تو میں ملتمس ہوں محترم فضیلت الشیخ عدیل احمد گرجاگی صاحب سے کہ وہ اپنے پرترنم خطاب سے ہمیں لطف اندوز کریں۔ محترم جناب عدیل احمد گرجاگی صاحب۔